إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شریعت اسلامیہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی پیدائش یا اس کی موت سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پیدا ہونے پر ثواب سمجھ کر سالگرہ منائی جائے، ہر سال عید اور جشن منایا جائے، یا مرنے پر غم، ماتم اور دکھ کی مجلسیں قائم کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار انبیاء کے اس دنیا پر آنے کی اطلاع دی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر نبیوں کی پیدائش پر عیدیں اور جشن اور میلاد اور خوشی منانا شریعت کو مطلوب ہو اور شریعت کے احکامات ہوں، تو کیا خیال ہے سال کے ہر دن ایک دن میں کئی بار محفل میلاد منعقد کرنی پڑے گی کہ ہر روز کتنے ہی انبیاء کی پیدائش کا وقت آئے گا؟ اور اگر ماتم، غم اور دکھ اس کی مجلس کے منانے کی شریعت میں کوئی ثواب کی امید رکھی بھی ہو تو پھر ہر دن ہی غم کی محفلیں ہوں، کیونکہ ہر دن کہیں کوئی نبی فوت ہو رہے، کہیں کسی صحابی کی شہادت کا دن۔ یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت، اور حالانکہ شریعت اسلام میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی نبی کا کفر، کسی نبی کا انکار انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم بتاتا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یقین جانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں۔ جو کہیں بعض نبیوں پر تو ایمان ہے اور بعض نبیوں پر ہمارا ایمان نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں، یہ اصلی کافر ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں لازم ٹھہرا کہ تمام انبیاء کرام پر یکساں ایمان لے کر آئیں۔ اب اگر ہر نبی پہ ایمان لائیں، اور نبی پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی میلاد منائی جائے، نبی کا یوم پیدائش منایا جائے، نبی کی ولادت کے دن جشن منایا جائے، تو اللہ ہمیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دے رہا، بلکہ تمام انبیاء پہ ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے۔ جس طرح نبی کی ولادت کا جشن منانا اگر شریعت میں جائز ہوتا تو پھر صرف نبی تک بات نہ رکتی، یہ معاملہ تمام انبیاء کرام تک آتا، تو پھر ایک ایک دن میں کئی محفلیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کا دور، اس 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ اپنی ولادت کا جشن منایا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ولادت کا جشن مناتے، انبیاء کا نظر نہیں آتے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی بات ثواب کی ہو، کوئی بات دین کی ہو، کوئی بات باعث اجر ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ مدینہ میں آئے، یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ روزہ کیسا ہے، یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ عز و جل نے، مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، فرعون کو ہلاک اور غرق کیا تھا، ہم اس کے شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس شکرانے پہ روزہ رکھوں۔ اگر اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، تو اگلے سال میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شکرانے کے طور پہ تو روزہ رکھتے ہوئے نظر آ رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن نبی نے نہیں منایا، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اور سابقہ انبیاء کی کسی کی ولادت کی محفل منعقد نہیں کی، نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ تابعین اعظام نے کی۔ خیر القرون، جو بہترین دور اللہ کے نبی نے گنوائے، اس کے اندر اس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی ایک قول ہی ملتا ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان تسلیم کرتے ہیں جاء الحق نامی کتاب کے اندر کہ عید میلاد کا آغاز 6 صدی ہجری میں ہوا، اور اس کو ایجاد کرنے والا ملک اربل کا بادشاہ ملک مظفر تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا 6 صدی ہجری میں۔ اگر یہ دین اسلام ہوتا تو نبی کے دور میں ہمیں یہ محفلیں نظر آتی، صحابہ کے دور میں یہ محفلیں نظر آتی۔ بلکہ مولانا غلام رسول سعیدی بریلوی مکتبہ فکر کے شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کے فرماتے ہیں سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محفل میلاد منعقد نہیں کی، یہ بات بجا ہے، درست ہے۔ جامع نعیمیہ کے شیخ الحدیث تسلیم کرتے ہیں کہ نہ صحابہ نے محفل میلاد منعقد کی، نہ صحابہ کے بعد تابعین نے محفل میلاد منعقد کی۔ آئیے ان محفل میلاد منانے والوں کے دلائل سنتے ہیں، اور پھر اس کا جواب اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے عمل سے لیتے ہیں۔ پہلی دلیل، عید میلاد کا جشن منانے والے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والے، چراغاں کرنے والے، قمقمے جلانے والے، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو آخر ہیں، بعد والے ہیں، سب میں خوشی کی بات ہو جائے۔ تو معلوم ہوا مائدہ آنے کا دن، جس دن وہ کھانا اترا، اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ اور آج بھی اتوار کے دن عیسائی اسی لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اترا تھا، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس دسترخوان سے بڑھ کر نعمت ہے، لہذا ان کی ولادت کے دن بھی یوم العید منانا چاہیے۔ یہ پہلی دلیل ہے عید میلاد نبی منانے والوں کی۔ جواب سنیے، قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، کہ یہ دن خوشی کا ہو ہمارے اول و آخر کے لیے، یعنی جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ان کے لیے بھی خوشی، اور جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے ان کے لیے بھی خوشی۔ اس سے مراد عیسائی ہیں، اس سے مراد لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اس سے مراد امت عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ بریلوی عالم دین پیر کرم شاہ بھیروی فرماتے ہیں لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا سے مراد یہ ہے کہ اس مائدہ دسترخوان کے نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں گے، یہ سب کے لیے فرحت اور شادمانی کا دن ہو۔ ضیاء القرآن صفحہ 523 جلد نمبر 1۔ پیر کرم شاہ صاحب کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اس کے مخاطب عیسائی ہیں اور عمل نصارہ سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ یہ عمل، یہ دن نصارہ کے لیے ہے، یہ عمل نصارہ سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ دین عیسوی منسوخ ہو چکا ہے جب دین محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی کا دین ہے، دین محمد میں دلیل دین نصارہ سے نہیں لی جا سکتی، یہاں تک کہ
نصارہ یا یہود کے کسی عمل کی تصدیق خود محمد الرسول اللہ نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائیوں اور یہودیوں کے کسی عمل کی تصدیق اگر امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے پھر تو وہ مانا جائے گا, اور اگر وہ اللہ کے نبی تصدیق نہ کریں تو ان کا عمل ملت محمدیہ کے لیے دلیل نہیں ہے. آئیے قرآن سنتے ہیں. اگر یہود و نصارہ کی ہر بات اللہ کے نبی کی دلیل کے بغیر, اللہ کے نبی کی تصدیق کے بغیر مانی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. مسلمانوں اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم گھاٹے میں جا پڑو گے. اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے, اگر ان کے عملوں کو دلیل بنائیں گے تو اللہ کہتا ہے یہ تمہیں الٹے پاؤں تمہارے دین سے پھیر دیں گے, اور اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو تم گھاٹے میں جا پڑو گے. اگر ہر نعمت اور انعام الہی پر عید منانا تسلیم کر لیا جائے, اسی دلیل کو مانا جائے کہ اللہ کی طرف سے نعمت آئی, دسترخوان آیا, کھانا آیا, یہ نعمت ہے. اگر ہر نعمت پہ عید منانے کو مان لیا جائے تو پھر عیدوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کی نعمتیں ایک دو ہیں کیا؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے جب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. اگر ہر نعمت پہ عید منائی جائے گی تو عیدوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کا اختتام کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر نعمت کے آنے پر عید نہیں منائی جاتی بلکہ نعمت کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. نعمت آئے, تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا شکر ادا کیجئے. دوسری دلیل جشن عید میلاد النبی منانے والے بھائیوں کی, کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان بھی جتلایا ہے. اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے. جاء الحق صفحہ 231. مالک کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تجھ پہ جو اللہ کی نعمت ہو اس نعمت کو بیان کر. تحدیث نعمت کے طور پہ اس نعمت کو بیان کیا جائے. اس آیت میں تحدیث نعمت کا ذکر ہے, نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کا ذکر. اللہ کے نبی کی یوم پیدائش کے دن عید منانا, جلوس نکالنے کا ذکر اس آیت میں نہیں. اور دوسری بات, اس آیت میں جس چیز کا ذکر ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے. وہ نعمت کس چیز کی ہے؟ دین اسلام کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جو بھلائی کی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ اپنے بھائیوں سے بیان کرو. خلاصہ یہ کہ جہاں جس نعمت کا ذکر ہے وہ آپ کی نبوت اور آپ کو ملنے والے احکام شریعت ہیں. تیسری بات, اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں نعمت سے مراد وہ نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کی تو تب بھی یہ ہمارے مخالف نہیں اور مفتی صاحب کے موافق نہیں, کیونکہ یہاں نعمت کے اظہار کا ذکر ہے. نعمت پر عید منانے بالخصوص عید میلاد النبی منانے کا ذکر نہیں. اور اظہار نعمت سے عید نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی سے ہوتی ہے. اظہار نعمت عید منانے سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے ہوتی ہے. قرآن حکیم سنیے, فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ, اس کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. مفتی صاحب اس پر ایک اور دلیل دیتے ہیں, اور اس دلیل کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال جس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. قرآن حکیم کی یہ جتنی آیات جس سے جشن عید میلاد النبی منانے والے بھائی دلیل پکڑتے ہیں اس میں لیے اصول یاد کریں. قرآن حکیم کی یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس پہ تو کوئی شک نہیں. بعد میں تو کسی پر نہیں آئی, اللہ کے نبی پر آئی. اللہ کے نبی نے اس آیت کو سن کر پڑھ کر اپنے صحابہ کو اس کا مفہوم سمجھایا, اس پہ عمل کیا.
اگر ان آیات سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کر کے جشن نہ منا کر نعوذ باللہ قرآن کی مخالفت کی؟ آپ کے شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کے تسلیم کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس عید میلاد النبی کا آغاز 6 صدی ہجری میں ہوا۔ یہ جشن عید میلاد النبی مولانا الیاس قادری بھی تسلیم کرتے ہیں، نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ کے دور میں جلوس نہیں نکلے، چراغاں نہیں ہوئی، قمقمے نہیں لگے، سبز جھنڈے نہیں لہرائے گئے، یہ سارے عمل نہیں ہوئے۔ اگر یہ دین ہوتا، اس آیت سے مراد جشن عید میلاد النبی ہوتا تو یہ آیت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اپنے صحابہ کو سنائی، آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اگر اس سے مراد جشن ہوتا تو قرآن پہ عمل کرتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے، جیسے باقی احکامات پر عمل کرتے تھے۔ نماز کی آیات اترتی، اللہ کے نبی کے صحابہ عمل کرتے، پردے کے احکامات اترے، مدینے کی عورتیں راتوں کو جاگ کر پردے کی چادریں سیتے ہوئے گزار دیتی ہیں اور فجر کی نماز چادروں میں لپٹ کے مسجد میں آتی ہیں۔ اگر اس سے مراد جشن میلاد النبی ہوتا تو کیا رسول کے صحابہ اس پہ عمل نہ کرتے؟ 600 سال کے بعد جشن عید میلاد النبی کا رواج ہوا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ان آیات سے مراد وہ نہیں ہے جو یہ حضرات لیتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک اور دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں آج کسی کے گھر فرزند پیدا ہو تو ہر سال اس کی تاریخ ولادت پر وہ سالگرہ مناتا ہے، جشن کرتا ہے۔ جاء الحق کتاب کا نام ہے، صفحہ 231 ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں، یہ جشن عید میلاد النبی کے دلائل آپ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمارے لیے جشن عید میلاد النبی کے لیے دلیل بچوں کی پیدائش پہ منائی جانے والی سالگرہ ہے، اور یہ سالگرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کے پیدا ہونے پر سالگرہ نہیں منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ نبی نے منائی، نہ نبی نے اپنے بیٹوں کی منائی، نہ اپنی بیٹیوں کی منائی، نہ اپنی بیویوں کی منائی، نہ اپنے دامادوں کی منائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی پیدائش پر سالگرہ منانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جب یہ دلیل موجود نہیں ہے تو عید میلاد النبی کو سالگرہ کے نام سے کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ سالگرہ کن کی سنت ہے؟ عیسائیوں کی سنت ہے۔ یہ کرسمس ڈے، یہ سالگرہ، یہ مسلمانوں کے دین میں نہیں ہے، یہ کفار کے دین سے آئی ہے۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسی کو کوئی ملک ملے، سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے، تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ جاء الحق صفحہ 232۔ کہا کس کو حکومت ملے، کوئی ملک آزاد ہو، پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، جشن مناتے ہو یا نہیں؟ انڈیا والے 15 اگست کو آزاد ہوئے، وہ بھی جشن مناتے ہیں۔ کہا جب ملکوں کا جشن منایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان ملکوں کی سلطنت کی ملنے والی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، تو نبی کی پیدائش پہ بھی جشن منایا جائے گا۔ ہم عرض کرتے ہیں، ثابت کرنے لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کا جشن، اور دلیل ملی ہے ملکوں کے اور سلطنت کے ملنے کی۔ آئیے اسی دلیل کو مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا یا نہیں کیا؟ مدینے میں حکومت قائم ہوئی یا نہیں؟ تو جس دن مدینے میں اللہ کے نبی کی بیعت ہو رہی تھی، اس دن وہ دن ہر سال نہیں آتا رہا؟ کیا مدینے میں جشن ہوا؟ کیا فتح مکہ کا جشن ہوا؟ ارے تو مکہ کی بات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں آدھی دنیا مسلمانوں نے فتح کر لی، ملکوں پہ ملک فتح ہو گئے، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان تک فوجیں مسلمانوں کی پہنچ گئی۔ کفار کو کہنا پڑا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ یہ مسلمانوں نے ملکوں پہ ملک فتح کیے، تو کیا ملکوں کی فتح کا جشن خالد ابن ولید نے منایا، عمر ابن خطاب نے منایا، عثمان غنی نے منایا، حضرت علی نے منایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں 64 لاکھ مربع میل اس دھرتی پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا۔ کس ملک کا جشن منایا گیا؟ دوسری بات، ملکوں کا جشن
آج بھی اگر کسی ملک میں منایا جاتا ہے تو آپ کبھی نہیں سنو گے کہ اس جشن کے منانے والے کہیں جو پاکستان کے جشن آزادی کے میلے میں شامل ہوگا اس کو جنت الفردوس مل جائے گی. کبھی سنا؟ جو انڈیا کے پرچم کو سلامی کرے گا، جشن 15 اگست کا منائے گا، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج بھی ملکوں کی آزادی کا جشن منانے والے اس کو دین نہیں سمجھتے. یہ دنیا کا معاملہ ہے. اگرچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اس کی بھی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو یہ دنیا کا ماجرا ہے، دین کا ماجرا نہیں. اس پہ اجر و ثواب کی امید نہیں. آپ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس پہ امید رکھتے ہیں ثواب کی. اور مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں جلوس جشن عید میلاد کے جلوس میں اس نیت سے داخل ہو، یہ دعا کرتے ہوئے داخل ہو کہ اس میں حاضری کی وجہ سے اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے. وہ عمل جس سے جنت الفردوس ملے، وہ عمل جس سے ثواب ملے، وہ عمل جس سے گناہ معاف ہو، وہ عمل جس سے درجات بلند ہو، وہ عمل محمد کریم بتا کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج کسی عمل کے بارے میں کہا جائے اس عمل کے کرنے سے جنت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی نے چھپا لیا، مولوی نے بتا دیا. یہی کہا جائے گا. آپ اس کو دنیا نہیں سمجھتے، آپ اس کو اجر و ثواب کی امید رکھ کر کرتے ہیں. تو پھر اجر و ثواب جس عمل پر ہو اس کے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. تیسری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشی اللہ تبارک و تعالی پارہ 11 سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شفع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حامی سنت ماہی بدعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. عز و جل رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے. اور کیا ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے. تیسری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ. معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے اور حضور علیہ السلام کا حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے، لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اس آیت پر عمل ہے. اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے، ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے. جاء الحق صفحہ 233. پھر وہی سوال، یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی تو امام الانبیاء کے عمل سے، آپ کے قول اور فعل سے آئے گی. یہ آیت نبی پر نازل ہوئی. اگر اس آیت سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پہ لی جائے تو اس آیت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نبی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس آیت سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ ابو بکر و عمر نے کیوں نہیں نکالا؟ ارے ابو بکر عمر میرے رب کے قرآن کو سمجھنے والے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیات اترتی ہیں
ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس بوڑھے کو دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے. آپ کہتے ہیں لوگوں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ دیا اب نعمتیں پوری ہو گئی، فتح آ گئی، یعنی نبی کے ذمے جو کام لگا تھا وہ پورا ہو گیا. یہ آیت ایک طرف خوشی کا پیغام ہے تو دوسری طرف نبی کی جدائی کا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے. اور جب نبی فوت ہوئے میرے نبی نے کہا تھا اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دے دیا، چاہے دنیا میں رہے اور چاہے میرے پاس چلا آئے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا. ابو بکر رونے لگ گئے. لوگ کہتے ہیں ابو بکر کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو، نبی تو کسی آدمی کا ذکر کر رہے اور یہ کہتا ہے نبی مجھ پہ آپ کے ماں باپ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور روتے ہیں. نبی نے تو اپنا نام نہیں لیا، کسی کا ذکر کیا. لیکن ابو بکر سمجھ گئے وہ آدمی جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب نبی فوت ہوئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا ہے، ہم اس کی بات کو بعد میں سمجھتے تھے اور یہ مالک کے قرآن کو پہلے سمجھ لیتا تھا. مولانا صاحب، مفتی نعیمی صاحب، اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس آیت سے آپ جشن عید میلاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں، قرآن کی یہ آیت کا مفہوم ابو بکر کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ عمر، عثمان و علی کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اصحاب بدر کو سمجھ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس آیت سے یہ مطلب نکلتا تو اللہ کے نبی اس پہ عمل کرتے. اب آئیے جواب سنیے. فَلْيَفْرَحُوا، فرح کا مطلب خوب خوشیاں مناؤ. یہ مفتی صاحب کا یہ حوصلہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی کے اندر وہ تحریف کریں، کیونکہ اس لفظ کا مطلب خوشی منانا نہیں، خوشی ہے دل کی لذت اور جذبات اور خوشی ہے، خوشی کا اظہار کرنا اس میں نہیں ہے. دلیل سنیے قرآن پاک سے. فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، آل عمران آیت نمبر 170 میں مالک فرماتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پر یہ خوش ہیں. فارحین، یہ خوش ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں یا خوشیاں مناؤ، اس سے مراد خوشی ہے، خوشی منانا نہیں. مفتی صاحب کے استاد مولوی محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں فرح کسی پیاری محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حاشیہ ترجمۃ القرآن احمد رضا صفحہ 311. آئیے اب اس آیت کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے اس آیت کو سنتے ہیں. اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے لوگو بے شک تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی. یہ قرآن یہ نصیحت ہے، یہ قرآن اور اس بیماری کی شفا آئی. قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا، قرآن نصیحت بن کے آئی جو سینوں میں ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت آئی. کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بس چاہیے کہ اسی سے خوش ہو، یہ اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی پوری آیت جس کا ایک ٹکڑا لے کے مولوی صاحب جشن عید میلاد النبی پر فٹ کرتے ہیں. آئیے اس کی تفسیر بریلویت کے معروف مفسر قرآن اور مفتی صاحب کے استاد مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفاء صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت اور سکون عطا فرمائی. حضرت ابن عباس، حضرت حسن، حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اس کی رحمت سے مراد قرآن ہے. یہاں مالک اسلام اور قرآن کی نعمتوں پہ خوش ہونے کو کہہ رہا ہے اور مولوی صاحب اس آیت کو اٹھا کر جشن عید میلاد النبی منانے پہ فٹ کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے. حاشیہ کنز الایمان صفحہ 313. الفاظ قرآنی اور بریلویت کے مفسر قرآن کے بقول بھی آیت میں موجود لفظ فرحت کا تعلق قرآن سے ہے، لیکن یہ فرحت کس طرح ہو، یہ خوشی کس طرح ہو؟ چراغاں کر کے، جلوس نکال کے، عید میلاد النبی کے نام پہ عورتوں اور مردوں کو ایک سڑک پہ اکٹھا کر کے تنگ راستوں میں سے گزرتے ہوئے جلوس، اوپر سے کھڑکیوں میں عورتوں کی پھینکتی ہوئی پھولوں کی پتیاں اور نوجوانوں کے کسے ہوئے جملے، چہرے پہ سجی ہوئی نقلی داڑھیاں، ڈھول کی توپ پہ رقص، انڈین گانے، بیت اللہ کا ماڈل، مسجد نبوی کا ماڈل، زمزم کے کنویں کا ماڈل. کیا اس آیت سے یہ مراد محمد کے صحابہ نے لی صلی اللہ علیہ وسلم؟
فرحت کو عید قرار دینا بھی غلط ہے. خوشی دل میں ہونا ایک اور معاملہ ہے, اور اس خوشی پہ عید کا دن منانا, عید کا جشن منانا ایک اور معاملہ ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام قرآن کے نزول کے تکمیل نزول قرآن پر خوشی کا دن اور عید کا دن مناتے, اور اس کو عید کا دن قرار دیا جاتا, اور اس طرح مسلمانوں میں تیسری عید قرآن حکیم کی تکمیل کی دن, اس دن کو یوم عید منایا جاتا. دلیل سنیے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرحت کا مطلب تہوار نہیں ہے, فرحت کا مطلب عید نہیں ہے, فرحت کا مطلب جشن نہیں ہے, جلوس اور چراغاں نہیں ہے. اس سے مراد صرف دل کے اندر وہ لذت ہے. قرآن بیان کرتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول علیہ السلام جب میدان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جانے والے منافق اپنے بیٹھے رہنے پہ خوش ہوتے ہیں. یہاں بھی اللہ فرح المخلفون, پیچھے رہ جانے والوں کی خوشی کا ذکر کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کے نبی میدان جہاد کے لیے نکلے اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے جلوس نکالا, انہوں نے چراغاں کی, انہوں نے جشن منایا, انہوں نے موم بتیاں جلائی, انہوں نے آج چلو بجلی ہے قمقمے جلتے ہیں تو اس وقت چراغاں بھی تو ہو سکتا تھا, چراغ بھی تو جل سکتے تھے, تیل کے دیے بھی تو جل سکتے تھے. اس سے یہ مراد نہیں ہے. دوسری آیت سے اس لفظ کا مطلب سمجھیے, انہو لفرح فخور, یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے. یہاں خوشی مراد ہے, جشن منانا مراد نہیں. تیسری آیت سے یہ مفہوم سمجھیے, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ کے پاس جو کچھ اس گروہ کے پاس ہے وہ اسی پر خوش ہے. یہاں گروہوں کے اختلافات کا ذکر ہے. جس گروہ کے پاس جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھا ہے. اس خوشی سے مراد جشن منانا نہیں ہے, عید پکڑنا نہیں ہے. چوتھی دلیل میں کہتے ہیں مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے حضرت آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا. ہاں, ازلی راندہ ہوا شیطان رنج اور غم میں بھاگا پھرا. اس سے معلوم ہوا کہ میلاد منانا, درود و سلام پڑھنا, میلاد سنت ملائکہ بھی ہے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے, اور بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے. اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کرے یا شیطان کے کام پہ عمل کرے. جاء الحق صفحہ 233. مولوی صاحب کی بات مان بھی لی جائے کہ نبی کی پیدائش کے وقت بھاگے پھرنا شیطان کا کام, کھڑے رہنا ملائکہ کا کام, تو 12 ربیع الاول کو لوگ کھڑے رہتے ہیں یا جلوس میں بھاگتے رہتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ تو آپ ہی کے خلاف چلی گئی. 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے ایک چوک سے دوسرے چوک, دوسرے سے تیسرے چوک, یہ بھاگنا پھرنا تو آپ کے اوپر گیا. خیر چھوڑیے اس کو. جواب سنیے. سند کے اعتبار سے یہ حکایت قابل اعتبار نہیں, مگر ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے, بلکہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی. صلاۃ پڑھنے سے, صلاۃ و سلام پڑھنے سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ نص قرآنی, قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ملائکہ صلاۃ تو عام ایمانداروں پر بھی پڑھتے ہیں. آئیے سنیے قرآن حکیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہ اللہ عز و جل وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اگر صلاۃ و سلام پڑھنے سے مراد عید میلاد منانا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں, اور یہاں مخاطب ایماندار ہیں, اہل ایمان ہے. یہاں خاص اللہ کے نبی اکیلے سے بات نہیں, یہاں اہل ایمان سے بات ہو رہی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, اللہ کے فرشتے اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ہے, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر. اگر آپ کی دلیل مان لی جائے, اس قصے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت آمنہ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کو فرشتوں نے رات کو آ کر, شب کو آ کر درود و سلام پڑھا,
ارے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو کیا پھر یہ سب مسلمانوں کی عید میلاد منائی جا رہی ہے نماز میں بھی؟ اس صلاۃ و سلام سے مراد جشن عید میلاد النبی نہیں ہے۔ کیا سب مسلمانوں کی عید میلاد جن پر درود پڑھا جائے فرشتے اور اللہ بھی ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کی عید میلاد ہے؟ اسی طرح یہ قصہ دلیل نہیں ہے کہ فرشتوں نے آ کر بی بی آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا تو اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوا۔ اور اگر اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تو اس قصے پر سب سے پہلے عمل محمد کریم کے صحابہ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں آرام کر رہے، حالت جنگ ہے، ایک صحابی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، اچانک ان کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں لیٹا رہ گیا اور اگر کسی نے میرے نبی کو نقصان پہنچا دیا تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اپنے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے دروازے پر خیمے کے اوپر آ کر پہرا دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہتھیاروں کی چھنکار سن کر پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں تجھے کس نے حکم دیا میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی مجھے میرے ایمان نے حکم دیا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر، آپ کے در پر، آپ کے دروازے پر راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، ان کے لیے آپ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کی رات کو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مشکل کام تھا؟ جو آپ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو ڈھال بناتے، کبھی اپنے سینے کو ڈھال بناتے، کبھی اپنی کمر کو ڈھال بناتے، کیا ان کے لیے 12 ربیع الاول کی رات نبی کے دروازے پر درود و سلام پڑھنا کوئی مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ اگر یہ قصہ، پہلے تو یہ قصہ ہی صحیح نہیں، مان بھی لیا جائے تو اس درود و سلام پڑھنے سے جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتا، چراغاں ثابت نہیں ہوتی، جلوس ثابت نہیں ہوتا، اور میلاد کے نام پہ جو کچھ خرافات کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی۔ 5ویں دلیل سنیے، کہتے ہیں خود حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور کے خدمت میں حاضر ہوا، شاید آپ تک بات پہنچ چکی تھی کہ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب میں طعن کر رہے۔ آپ منبر پر چڑھے اور کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور پھر ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا، پھر اللہ نے مخلوق کے 2 حصے کیے، ایک کو عرب اور ایک کو عجم بنایا، تو اللہ نے بہتر حصے عرب میں سے مجھے کیا۔ پھر عربوں کے اندر اللہ عز و جل نے خاندان پیدا کیے، ان کے اندر قریش کا خاندان بہترین خاندان، مجھے اللہ نے قریش میں سے کیا۔ پھر قریش کے اندر بھی قبیلے اور خاندان بنے اور اس میں اللہ عز و جل نے مجھے بنو ہاشم میں سے کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم خاتم النبیین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اپنی والدہ کا دیدار ہے جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں اور ان کو نظر آئی۔ اس مجمع میں اللہ کے نبی نے اپنا نسب نامہ، اپنی نعت شریف، اپنی ولادت کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہی میلاد شریف میں ہوتا ہے، ایسی سینکڑوں احادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ جاء الحق صفحہ 234 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسب و نسب، اپنے قبیلے کا تعارف کروایا، تو یہی دلیل ہے میلاد النبی کی، اور میلاد شریف میں بھی یہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش مولانا آپ میلاد شریف کے جلوس میں نکل کر تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میلاد شریف میں یہ نہیں ہوتا، اور دنیا کی بے حیائی کے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس میں چمٹے بجتے ہیں، اس کے اندر گانے چلتے ہیں، اس کے اندر عورتیں بن سمر کے نکلتی ہیں، اس میں اوباش لڑکے میرے نبی کی داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے نقلی داڑھیاں لگا کر میدان میں آتے ہیں۔ اس کے اندر کیا بے حیائی کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن آئیے جواب سنیے، حسب و نسب میں طعن کرنے والے کون تھے؟ نبی کے حسب و نسب میں طعن کس نے کیا؟ خبیث کفار نے کیا۔ کفار نے کیا تو پھر کفار کے طعن کے جواب میں اللہ کے نبی نے اپنی عظمت بیان کی اور کفار کی بد زبانی کا جواب دیا۔ اس پر کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔
یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفار کریں، ڈنمارک کے کفار کریں، کوئی سلمان رشدی جیسا بے ایمان کرے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے، عوام پر بھی فرض ہے اور علماء پر بھی فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی پاک صورت کو بیان کر کے کفار کی بکواسات کا جواب دیا جائے. اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، مگر عظمت و رفعت مقام مصطفیٰ بیان کرنا ایک اور چیز ہے، 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منانا ایک اور چیز ہے. یہ بات یہاں پر فٹ نہیں آتی. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلے اسی حدیث کو دلیل پکڑتے ہیں تو آگے آئیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 12 ربیع الاول کو منبر پہ کھڑے ہو کر اپنا یہ حسب و نسب بیان کیا؟ ہر 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام باہر نکلے، جلوس نکالا، جھنڈے لگائے، چراغاں کی، روشنییں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں اور آپ کے صحابہ سے بھی یہ ثابت نہیں. یہ تو مسلمانوں کا فرض ہے، علماء کا بھی فرض ہے اور عوام کا بھی فرض ہے. اگر مسلمان سنے کہ ان کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے تو مسلمانوں پہ فرض ہے وہ اپنے نبی کی عزت کو بیان کریں اور کفار کے منہ توڑ جواب دیں. مفتی صاحب کی چھٹی دلیل کہتے ہیں صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف سناؤ. اس سے ثابت ہوا میلاد سنت صحابہ بھی ہے. مشکات میں ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا اور کہا مجھے حضور کی وہ نعت سناؤ جو تورات کے اندر موجود ہے، جاء الحق صفحہ نمبر 234. آئیے اس کا جواب سنتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو معلوم کرنا، پوچھنا، اس سے عید میلاد النبی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، کیا جوڑ ہے؟ یہ تو ہر روز ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اپنے علماء سے نبی کی سیرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی کی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی نبی کے روزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، مسلمان حج میں نبی کے حج کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی نبی کے نکاح کے بارے میں سوال کرتا ہے، کوئی نبی سے طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے علماء سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نے اس میں کیا فرمایا. اس کا عید میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ عید میلاد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں. مسلمان اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اور یہاں بھی حضرت عطا عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جا کر نبی کی وہ تعریفیں جو تورات کے اندر موجود تھی اس کا سوال کرتے ہیں. اس کا جشن عید میلاد النبی سے کیا رشتہ ہے؟ پھر اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ صحابہ کرام خاص ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے نعتیں سنتے، اگر صحابہ کرام ہر 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہو کر حضرت عطا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتے اٹھو اور نعت سناؤ، دوسرے صحابی کسی اور سے پوچھتے، کوئی کسی اور سے سنتا، سارے صحابہ مجلس جما کر اکٹھے ہو کر محفل لگا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی نعتیں، نبی کی شان میں تعریفیں سنتے سناتے، تو پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت ہے، اس کو لازم پکڑو. آپ صحابہ سے ہی یہ مثال دے دیجئے، یہ دلیل دے دیجئے. جلوس آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ کو جشن معاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا نبی کے صحابہ نے ہر 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہو کر نعتیں سنائیں، نبی کا تذکرہ کیا؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے دے دیجئے. مفتی صاحب کی 7ویں دلیل فرماتے ہیں کفار نے بھی ولادت پاک کی خوشی منائی تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا. کفار نے نبی کی ولادت کی خوشی منائی تو کچھ فائدہ ہوا. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، برے حال میں تھا، پوچھا کیا گزرا؟ ابو لہب نے کہا یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس انگلی سے پانی ملتا ہے، اس کو چوس کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس انگلی سے صوبیہ اپنی لونڈی کو نبی کی ولادت پر آزاد کیا تھا. بات یہ ہے کہ ابو لہب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا. اس کی لونڈی صوبیہ نے آ کر اس کو خبر دی تھی کہ آج تیرے بھائی کے گھر فرزند پیدا ہوا. اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد. یہ سخت کافر تھا جس کی برائی قرآن میں موجود ہے، مگر اس خوشی کی برکت سے لونڈی کو آزاد کرنے اور نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی برکت سے اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جب دوزخ میں بھی اس کو پیاس لگتی ہے تو اپنی انگلی کو چوستا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، حالانکہ وہ کافر ہے. جاء الحق صفحہ 235.
یار لوگوں کو بہت بھاگ دوڑ کے عید میلاد النبی منانے کی کوئی دلیل ملی بھی تو ابو لہب کے عمل سے ملی، ابو بکر کے عمل سے، عمر عثمان و علی کے عمل سے نہیں ملی۔ مان لیجئے فرض کی ایک لمحے کو ہم اس قصے کو بھی مان لیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے ابو لہب کے اس قصے پر اگر یہ قصہ عید میلاد النبی منانے کے لیے دلیل ہے، میرے محمد علیہ السلام کے صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم پابند ہیں دین محمد کو ویسے سمجھنے کے جیسے میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ آئیے جواب سنیے، شریعت کا کوئی حکم کسی شخص کے خواب سے ثابت نہیں ہوتا سوائے امام اعظم محمد رسول اللہ کے خواب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے خواب سے شریعت کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے آقا امام الانبیاء کو اگر خواب بھی آتا ہے وہ نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے اور شریعت ہوا کرتی ہے، لیکن نبی کے بعد یہ اتھارٹی کسی اور کو، اور اگر یہ اتھارٹی اوروں کو ملنے لگ جائے تو خواب دیکھنے والوں کی لائن اتنی لمبی لگے گی کہ سننے والے نہیں ملیں گے۔ ہر مولوی صبح اٹھے گا میں نے خواب آیا جی راتی یہ گل ہوئی سی، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا خامن مر گیا بیچاری کا، صبح صبح مولوی صاحب کا کھانے کا پروگرام بنا، اس کے پاس پہنچ گیا، کہنا بی بی میں نے خواب آیا ہے۔ کہتی مولوی صاحب کیا خواب آیا؟ کہ خواب میں تیرے خامن سے ملاقات ہوئی، جسم سے ننگا، سر سے ننگا، پاؤں سے ننگا، سردی ٹھنڈیا سے برا حال تھا اس کا، میرا تو مقتدی تھا نا، آج رات پھر خواب میں آئے گا، اس کا سوٹ، اس کی پگڑی، اس کی جوتی، او مینو دے دی میں اگے دے دیاں گا۔ بی بی نے جوتی اتاری، اس مولوی کے سر میں چار ماری۔ کہتا مولوی صاحب کہتا بی بی تو کی کیتا، تجھے کیا ہوا، کیا کیا؟ کہتے مولوی صاحب میرا خامد راتی میرے خواب چ بھی آیا سی تو میں نے دس گیا سی بھی مولوی نے آ کے تینوں ڈرامہ کرنا ہے، چار جوتے ماری۔ اگر یہ خواب دلیل ہو تو کھانے کے ڈھنڈورا پیٹنے والوں نے ایسی لمبی لمبی کہانی خواب کے نام پہ کھڑ لینی کہ مرید کھلا کھلا کے سارا سامان ختم کر دیں، مولویوں کا پیٹ نہیں۔ تو دیکھ لو طاہر القادری صاحب کا خواب نہیں سنا آپ نے؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں کراچی میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑی دنیا نبی کے استقبال کے لیے آئی، لیکن اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے جہاں سے میری نظر نبی پر پڑ رہی، اور نبی بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں باہر ہیں نہیں، چلے گئے، سورے چلے گئے، ایک ایک کر کے کوئی بھی نہیں رہا، میں اکیلا تنہا طاہر القادری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دوسرے کمرے میں گئے، وہاں وضو کیا، وضو کر کے پھر اندر آیا، پھر مجھے بلایا، میں جاتے ہی آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کے پاؤں مبارک پکڑ لیے، آپ نے کہا طاہر القادری پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے مجھے بلایا تھا، میری دعوت کی تھی، میں ان کی دعوت پہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں ان کی دعوت پہ آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان کی دعوت پہ آیا، لیکن کوئی میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اب میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں اور میں پاؤں پکڑ، نبی نہیں جانے دیں گے، نبی نہیں جانے دیں گے۔ آپ کہتے نہیں میں نے جانا ہے، میرے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا، میں نے جانا ہے، اور بہت منتوں کے بعد آپ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی حل تو بتائیے آپ کے رکنے کا، کہا ایک ہی حل ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی فرمائیے کیا حل ہے؟ کہا وہ حل یہ تو میرا میزبان بن جا اور پھر میں تیرا مہمان بن جاؤں گا، میرا ہوٹل، میری روٹی، مدینے کا بائی ایئر ٹکٹ ہے، اور جہاں جہاں پھروں گا وہ سارے خرچے تیرے ذمے، اگر تو قبول کرتا ہے تو میں تیرا مہمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب کہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے تو نبی کو وعدہ کر لیا، میرے پلے کوئی شے ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تسی دیو گے تو میں دیاں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے وعدہ کر لیا، یہ گل پکی کہ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن میری جیب خالی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ بڑا ہوا ہے، اس پہ آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور اسلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی
میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی۔ تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ، کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا۔ پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا بات فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن جاؤں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ جی اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے، آپ کی طرف سے وعدہ لیا ہے اس میزبانی کا۔ کیا مراد ہے اس میزبانی سے؟ کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے؟ کیا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے۔ یہ خواب بناتے ہوئے اپنے ہی عقیدوں کو بھلا دیا۔ کیا اللہ کے نبی فرمایا میں مدینے سے آیا، میں مدینے سے آیا، میرے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، اب میں واپس جا رہا ہوں، جو آئے اور جائے وہ حاضر ناظر۔ یہ عید میلاد کے جلوس میں بھی آپ جاؤ گے نا، سنو گے لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں میٹھے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا۔ جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے، آقا مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، کی مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، جھوم کے بولو۔ ارے بھائی آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہیں ہو، جو پہلے موجود ہو وہ آیا نہیں کرتا، اور جو حاضر ناظر ہو وہ جایا۔ اور تحلق عزیزہ کہتے ہیں ٹکٹ دیو بھائی، یہ ٹکٹ ریٹرن میں نے دینا ہے، نبی سے وعدہ کیا ہے۔ جو آئے وہ جایا نہیں کرتا، جو جائے وہ حاضر ناظر
نہیں ہوا کرتا اللہ کے لیے اپنے عقیدوں پہ. یہ تمہارا عقیدہ ہے, شریعت سے ثابت نہیں لیکن تمہارا عقیدہ ہے, اپنے عقیدوں پہ غور کرو. جب تم کہتے ہو سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, نیچے سارے کھڑے ہوئے پکارتے ہیں یا رسول اللہ. ارے بھائی آپ کہتے ہیں آپ آؤ ہمارے گھر میں چراغا ہو جائیں, جو نبی آئے وہ پہلے موجود, کبھی کچھ پیش کرتے, کبھی کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں, کبھی کہتے ہیں آنا ہے کہ بیٹا نہیں آنا ہونا کوئی نہیں, یہ تھے پہلے دیے تھے. آپ جو عقائد اپنے خوابوں میں پیش کر رہے, اپنے جلسوں میں پیش کر رہے, وہ تو آپ کے اپنے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے. اور نبی نے کہا بقول طاہر القادری صاحب کے کہ میں آیا پاکستان کی اسلامی جماعتوں کی دعوت پر, میرا کسی نے استقبال نہیں کیا ہے, تو نبی عالم الغیب نہیں تھے, نبی کو پتہ نہیں تھا میں جاؤں گا میرا استقبال کوئی نہیں کرے گا, پھر آپ آئے کیوں؟ اب جو جانے کی بات کر رہے ہیں پھر آئے کیوں؟ کہا مجھے ٹکٹ چاہیے, ہوٹل کا سسٹم, کرایہ, یہ سب تیرے دن میں. ارے تمہارا عقیدہ تو یہ ہے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ مختار کل, زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجی ہے نبی کے پاس, مختار کل. مدینہ ریٹرن ٹکٹ طاہر القادری سے کیوں مانگ رہا ہے؟ خواب دلیل نہیں سوائے خواب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شریعت کا حکم ہوا کرتا ہے, وہ وحی ہوا کرتا ہے. میرے نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب شریعت کے اندر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا. اور پھر یہ خواب دیکھا کس نے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے. لیکن حضرت عباس نے بھی یہ خواب کب دیکھا؟ جب تک وہ مسلمان, حالت کفر میں حضرت عباس نے اس خواب کو دیکھا. تو پھر جب حضرت عباس مسلمان ہو گئے, مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اس خواب کو, جس خواب کی دلیل مفتی صاحب جاء الحق اپنی کتاب میں دے رہے عید میلاد النبی پر, اس خواب کو دیکھنے والے عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ, حضرت عباس نے اس خواب کو بنیاد بنا کر خود جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ جس کے خواب کی دلیل آپ ہمیں دے رہے, حضرت عباس نے خود اس خواب کو دیکھا, پھر اسلام قبول کیا. مسلمان ہو کر حضرت عباس نے نہ چراغاں کیا, نہ بتیاں جلائی, نہ قمقمے لگائے, نہ جلوس نکالے, نہ جشن عید میلاد النبی منائی, اور نہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو ابلیس اور شیطان کہا. پھر کیونکہ حضرت عباس جانتے تھے کہ ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی ہے وہ اس خوشی میں نہیں کی کہ میرے بھائی کے گھر ایک نبی اور ایک رسول پیدا ہوا, اس خوشی میں کی, اس نے تو رشتہ داری کی خوشی میں کی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا, میری بھاوج بیوہ ہے, اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس نے رشتہ داری کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا, نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی کہ میرے بھائی کے گھر نبی پیدا ہوا, رسول پیدا ہوا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو ابو لہب خود بھی کلمہ پڑھتا. اس نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, کیا اس مقام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ اور پھر مالک نے جواب دیا تھا تبت یدا ابی لہب وتب, میرے نبی کو کوسنے دینے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو برباد ہو جائے. اور قرآن کا اعجاز, قرآن کی عظمت کو بھی سائے سے سمجھنا. کفار مکہ کہا کرتے تھے نا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کے لکھ لیتا ہے, خود جوڑ لیتا ہے, یا اس کو جن ہے نعوذ باللہ, یا اس کو کوئی پڑھا دیتا ہے. اگر یہ ماجرا تھا, اگر وہ نبی کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تو ابو لہب تو ہی کلمہ پڑھ لیتا, اوپر سے ہی کلمہ پڑھ لیتا. کلمہ پڑھنے سے نبی کی توہین اور نبی کا انکار تو ہو جاتا, اس قرآن کا جھوٹا ہونا تو ثابت ہو جاتا نا کہ قرآن میں تو اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا تبت یدا ابی لہب وتب, یہ برباد ہوا, یہ اور اس کی بیوی جہنم میں جائیں گے, اس کا مال اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا. اور اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن, یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ سورت اترنے کے باوجود ابو لہب کافی عرصے تک زندہ رہا لیکن اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. تو ابو لہب نے یہ خوشی منائی کس چیز پر؟ اپنے گھر اپنا بھتیجا پیدا ہونے پر. یہ خواب
नस्स कुरानी का भी मुखालिफ है, क्योंकि कुरान मजीद ने साफ कह दिया दोज़खियों को वो खाना मिलेगा जिससे ना उनकी भूख खत्म होगी, ना उनकी प्यास खत्म होगी, ना उनके जिस्म में मोटाई आएगी, ना वो मोटे होंगे। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', वो जो खाना खाएंगे उससे ना उनके जिस्म फरबा होंगे, मोटे ताज़ा होंगे, ना उनका भूख में वो काम देगा। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती साहब के उस्ताद फाजिल मुरादाबादी लिखते हैं, यानी इनसे गज़ा का नफ़ा हासिल ना होगा, क्योंकि गज़ा के दो ही फ़ायदे हैं, एक भूख की तकलीफ को रफ़ा करती है और दूसरा बदन को फरमा करती है। ये दोनों वस्फ़ जहन्नमियों के खाने में नहीं है, बल्कि वो शदीद अज़ाब में हैं। एक और मकाम पे गौर कीजिए, ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अहले नार का किस्सा बयान कर रहा है, उनकी हालत कि इसमें किसी तरह की ठंडक का मजा ना पाएंगे और ना कुछ पीने को मिलेगा। अहले जहन्नम को पीने को कुछ नहीं मिलेगा, कुरान का फैसला। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं कि नहीं, अबू लहब अपनी उंगली चाटेगा और उसमें से उसको पानी मिलेगा। कुरान कहता है अहले जहन्नम अहले जन्नत से कहेंगे हमें एक घूंट पानी दे दो, हमें एक लुकमा खाना दे दो। जवाब मिलेगा कि अल्लाह इज़्ज़ा व जल ने ये पानी और ये खाना दोनों चीजें तुम पे हराम करार दे दी है, कुफार पे हराम है। अगर बिलफर्द तस्लीम कर भी लिया जाए कि अबू लहब ने लौंडी को आजाद नेकी जानकर किया था, ये उसने नेकी की थी और उसका ये अमल अल्लाह के हजूर मकबूल भी हुआ, तो तब भी ये ख्वाब मुखालिफ कुरान होने की वजह से मरदूद है, क्योंकि कुरान ने ये बात वाज़ेह बयान की। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा इख्तियार नहीं की और आपकी मुखालफत की, इनके सारे अमाल बर्बाद हो गए। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वसयहबितु अअमालहुम। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से लोगों को रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद कि उनके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी थी, ये हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेंगे। अन करीब इनके सारे अमाल गारत हो जाएंगे, अल्लाह इनके अमाल को गारत और बर्बाद कर देगा। अगर मान लिया जाए कि अबू लहब ने सोबिया लोंडी को आजाद करके जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था और ये नेकी थी, इस नेकी की वजह से अबू लहब की उंगली से पानी के कतरे जहन्नम में मिलते रहे, तो ये नेकी भी कुरान की रूह से बर्बाद हो गई। कि कुरान कह रहा है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, दीन आने के बाद, दलाइल आने के बाद, वजाहत हो जाने के बाद, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इनके अमाल को अल्लाह करीब गारत और बर्बाद कर देगा। और फिर याद करिए एक और नुक्ता, अबू लहब तो था ही गुस्साखे रसूल, उसकी बीवी रस्सियों में लकड़ी और कांटे बांधकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पे बखेर दिया करती थी। एक दिन अल्लाह के नबी बैठे थे अबू बकर सिद्दीक के साथ और अबू लहब की बीवी पत्थर उठाकर आई थी। अल्लाह के नबी बैठे हुए, अबू बकर ने कहा आका ये अल्लाह की दुश्मन आ रही है, और आकर अबू बकर के सामने खड़ी होकर कहती कहाँ है तेरा दोस्त? सुना है वो मेरे खिलाफ अशआर पढ़ता है, उसको कुरान कहता है, वही कहता है, कहाँ है वो? उसको नजर नहीं आए, वापस चली गई। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे साथ बैठे थे, उसको नजर क्यों नहीं आए? कहा अल्लाह ने मेरे और उसके दरमियान पर्दा खड़ा कर दिया। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अल्लाह के नबी की दुश्मन, इसका खामिद भी अल्लाह के नबी का दुश्मन। अबू लहब गुस्ताख रसूल था। आइए, मैं गुस्ताख रसूल की बात नहीं करता, मैं अहले ईमान की बात करता हूं। अगर कोई मोमिन भी हो और मेरे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी करे, अल्लाह कहता है उसके अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। कुजा वो तो था ही काफिर। आइए कुरान सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए अहले ईमान, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करना और उसको ऐसे न पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को आप इसमें पुकारते हो। और अगर तुम इससे बाहर नहीं आओगे तो सुनो, अंतहबत अमालुकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे अमलों को बर्बाद कर देगा। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें अमलों की बर्बादी का शऊर भी नहीं होगा। अगर कोई मोमिन
امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے، اس کے اعمال برباد ہو جائیں، تو ابو لہب کی نیکی اس کے کس کام آ سکتی ہے اگر اس کو نیکی مان بھی لیا جائے؟ اس آیت نے تمام مسئلے حل کر دیے کہ حضرت عباس کا خواب امر واقع کے خلاف ہے، کیونکہ ابو لہب کے شاطم رسول ہونے کی وجہ سے، گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے تمام نیکیاں کارت گئیں۔ الغرض بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لونڈی کو آزاد کرنا ابو لہب کی نیکی بھی تھی، تو نص قرآنی کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں یہ نیکی بھی برباد ہوگی۔ اور حضرت عباس کا خواب چونکہ قرآن کی آیت کی مخالفت میں ہے، لہذا اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو دلیل بنا کر عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا جا سکتا۔ یہ عید میلاد النبی کا جشن، یہ باہر نکلنا، یہ جلوس، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول کی تھاپ پر رقص، یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل، یہ نقلی داڑھیے، یہ سب اسلام کو مزید کمزور کرنے والے عمل ہے۔ اگر یہ اسلام کی عزت والے عمل ہوتے تو محمد کریم کے صحابہ اس سے پیچھے نہ رہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اللہ ہمیں دین محمد پہ قائم اور دائم فرما، اللہ ہمیں سنت رسول علیہ السلام پہ قائم فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید کے عقیدے پہ رکھنا، نبی کی اتباع کی سنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے رکھنا، اور اللہ جب ہمیں تو موت دینا اس حال میں دینا، اے میرے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غوث اعظم، اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ مالک اس حال میں موت دینا کہ ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام تیری عبادت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں گزار رہے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔